الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين صدق الله العظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلاه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز مقرر ترجمان اسلام حضرت مخدوم گرامی حضرت مولانا محمد عرفان قاسمی صاحب دامت برکاتہم، معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، یہ مبارک اجلاس جس کے بارے میں ابھی ہمارے پیشرو مقرر جناب مولانا محمد زاہد قاسمی صاحب نے بڑے ہی اہم اچھے انداز میں مدرسے کے تعلیم اور یہ مدرسۃ البنات ہے اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی ہے۔ میں بھی چاہ رہا تھا کہ انہی کی بات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں، لیکن مولانا نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے جو یہاں ہی نہیں بلکہ تمام ہی مسلم محلوں میں علاقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان کیا ادھیڑ عمر ہر قسم کے ہر عمر کے لوگ رات میں بلا وجہ بے وقت اور اپنی قیمتی عمر کو بلا وجہ ضائع کرتے ہیں، 2-3 2-4 یہاں وہاں کھڑے ہوئے ہوٹلوں میں نکڑ پر یہاں وہاں پان کی دکانوں پر اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے میرے دوستو سورہ مدثر کی آیت کریمہ ہے، اہل جنت میں جنتی جب پہنچ جائیں گے تو دوزخیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کیسے تم پہنچے، کس چیز نے تم کو یہاں پہنچا دیا؟ تو میرے دوستو وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو یہاں پر کر رہے ہیں اس کو وہاں پر کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بکواس کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے بکواس کیا کرتے تھے۔ جب ہم دیر رات جاگیں گے میرے دوستو تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ ہم فجر میں نہیں اٹھیں گے اور نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آج دیکھیے جو لوگ اپنے معمول کے پابند ہیں، شام کو جلد سونا، جو سنت میں سے سونے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جلد سونے کی فکر کرنا، اگر کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے تو عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ جلد اپنے بستر پر پہنچیں، سونے کی فکر کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول ہے اور ہمارے علماء کرام کا معمول ہے، اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم جلد سوتے ہیں تو الحمدللہ بغیر کسی تاب و تکلیف کے فجر کیا آپ تہجد میں اٹھ سکیں گے۔ جو خاص وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت کے عنایات کا، تجلیات کے نزول کا، اللہ کی رحمتوں کی بارش کا، اس وقت میں آپ اٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، فجر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے دوستو، ہماری یہ عمر عزیز جس کے بارے میں سوال ہوگا، میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کیا ہے، وہ راوی اس کے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ القیامت میں اولاد آدم کے قدم اپنے پروردگار کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ ان 5 باتوں کے بارے میں صحیح جواب نہیں دے گا۔ ان 5 باتوں کے بارے میں تفصیل میں جانا نہیں ہے، صرف 2 باتوں کے بارے میں میرے دوستو، جو پہلے 2 سوال ہیں، ایک پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ پوری زندگی تم نے کہاں گنوائی، اور ایک زندگی کا جو خاص حصہ، جو کریم حصہ ہوتا ہے، بہت خاص حصہ ہوتا ہے جوانی کا، عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گزاری اور پوری زندگی کہاں گنوائی۔ یہ 2 سوال میرے دوستو سوچے کتنا قیمتی سوال ہے، 5 سوالات میں سے 2 صرف زندگی کے بارے میں۔ آج ہم اپنی عمریں ضائع کر رہے ہیں، بکواس میں، فضولیات میں، لغویات میں گزار رہے ہیں۔ یہ میرے دوستو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں یہ کچھ ایسے فضا میں چلا جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں جو بھی کوئی انسان بولتا ہے
اس کے پاس ایک تیار نگراں موجود رہتا ہے، وہ فٹ سے لکھ لیتا ہے، اس کو بلا کسی تمید و تاخیر کے لکھتا ہے۔ ان کو کسی قلم کی، کسی روشنائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری زبان ان کا قلم ہے، ہمارے منہ کا جو تھوک ہے وہ ان کی روشنائی ہے۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں صحیح یا غلط، اس پر ثواب ہو سکتا ہے یا عذاب ہو سکتا ہے، ہر قسم کے کلمات لکھے جاتے ہیں۔ پھر جمعرات کے دن ان باتوں کو فرشتے جن پر جزا یا سزا ہو سکتی ہے اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور بقیہ کو ختم کر دیتے ہیں جن پر نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ یہ ہماری بولی ہوئی بات ہے میرے دوستو، یہ قلم بند ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے بیٹھ کر کے غیبت کی ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں آدمی دیکھے گا کہ ہمارے نام عمل سے بہت اچھے بعض اعمال غائب ہیں۔ وہ پوچھے گا کہ میں نے تو یہ عمل کیا تھا، میں اس کو نہیں پا رہا ہوں۔ بتلایا جائے گا کہ تم نے فلاں کی غیبت کی تھی، غیبت کی وجہ سے تمہارا یہ عمل ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ تو میرے دوستو ہمارے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طور سے میں کہوں گا کہ اپنی زندگی قیمتی لمحات اور اوقات کو آپ قیمتی بنائیں، اس کو استعمال میں لائیں۔ یہ میرے دوستو جنتی جنت میں پہنچ چکا ہوگا، اب جنت جیسے باغ و بہار میں جس کو جگہ مل جائے اس کا کیا کہنا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن کہے گا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے ٹینشن کو، غم کو دور کر دیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جنتیوں کو بھی افسوس ہوگا۔ وہ کون سا مرحلہ ہوگا؟ وہ مرحلہ ہوگا جو دنیا میں بغیر یاد الہی کے گزارا ہوگا۔ تو آج ہم جو بکواس کی مجلسیں لگاتے ہیں میرے دوستو، ہمارے بعض دوست پوچھتے ہیں، ایک جگہ میں گیا وہاں 10-12 لوگوں کی، 20-25 لوگوں کی، گاؤں محلے کے لوگ شام کو آ کر بیٹھتے ہیں، مجلس لگتی ہے۔ وہ مجلس چلتی ہے 2 بجے تک، 2:30 بجے تک، 3 بجے تک۔ سوچئے جب 2:30-3 بجے تک مجلسیں لگیں گی تو کیسے بندہ فجر کے لیے اٹھے گا؟ وہ روزانہ بیچارے فجر کوئی نماز کی قضا 10 بجے کرتے ہیں۔ اتفاقیہ نیند لگ گئی بات الگ ہے، لیکن روزانہ معمول بنا کر کے نماز فجر کو ترک کرنا، اور بھلے اس کی آپ قضا کرتے ہوں، میرے دوستو یہ کسی بڑے گناہ سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے، یہ سیرت النبی کا جلسہ بھی ہے، اس میں اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالیں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، یہ تھے مفتی محمد آزاد صاحب، مدرسہ معراج العلوم چیتا کیمپ کے استاذ محترم۔ دوستو اس اسٹیج پر بہت سارے علماء اکرام موجود ہیں جن کے بیانات کو سماعت کرنا ہے، لیکن اس میں